اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب سے، جو کہ بیسیکلی ایک ٹیچر ہیں اور میرے بھی ٹیچر ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ وابستہ رہے، پھر فارمر ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہے پیپلز پارٹی کے زمانے میں۔ آج کل یہ وائس چانسلر پائڈ ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک تھنک ٹینک تھا، لیکن اب یہ ڈگری ایوارڈنگ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا سر۔ always a pleasure مہتاب صاحب، always a pleasure، آپ کے ساتھ بات کرنے میں تو ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ بتائیے سر، میں بیسیکلی جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں سر، تاکہ پاکستان میں جو ینگ جنریشن ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم بڑی مایوسیوں کا شکار ہے، ان کو آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر انہیں انسپائریشن ملے کہ پاکستان کے اندر رہ کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے سر۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ میرا کریئر تو بڑا سمپل ہے کہ میں پاکستان میں پڑھا، پر پڑھا نہیں، کچھ پڑھایا نہیں گیا۔ پاکستان میں جہالت، صرف ایک اسکول سرٹیفکیٹ ڈگری لے کے جہالت کے ساتھ میں ولایت چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں جب لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پہنچا تو پہلے 3 ہفتے میں واضح ہو گیا کہ کچھ نہیں آتا تھا، کہ ہمیں معذور کر کے بھیجا گیا، بالکل بازو ہاتھ کاٹ کے بھیجا گیا۔ بڑی مشکلوں سے محنت کر کے کیچ اپ کیا تھوڑا سا، پر وہ عادات ہی نہیں پڑی ہوئی تھی پڑھنے کی، پتہ ہی نہیں تھا پڑھنا کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، صرف ہمیں تو رٹا لگانا سکھایا جاتا تھا۔ تو خیر تھوڑا کیچ اپ کرنے کی کوشش کی، کبھی وہ خلا پوری نہیں ہوئی جو بچپن میں پیدا کر دی گئی تھی ہمارے کیا میں کہوں، اردو اتنی مجھے آتی نہیں، کہ ہمارے فضول استادوں سے۔ کچھ استاد تھے جو ہمیں باقاعدہ کتاب کو کاپی کرواتے تھے، کچھ استاد تھے جو رٹے لگواتے تھے، پڑھاتے کچھ نہیں تھے، تو کتابوں کی قدر کوئی نہیں پڑھائی سے مراد آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہے سر؟ آف کورس کریٹیکل تھنکنگ، اور ایک اور چیز دنیا کی نالج ایکوائر کرنا۔ کتابیں پڑھنا نہیں ہمیں سکھایا تھا، لائبریری یوز کرنا نہیں ہمیں سکھایا تھا، ہمیں سکھایا نہیں تھا کہ سوال کیسے پوچھے جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی۔ خیر وہاں سے میں نکلا تو میں پھر واپس پاکستان آ گیا۔ میں نے کہا یار کچھ ملک کی جا کے خدمت کرے، تو یہاں تو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی میں بہت تھوڑی دیر، ایک ادب 2 مہینے شاید پڑھایا تھا، 120 روپے مہینے پہ، پھر وہاں سے بھی چلا گیا۔ پھر پی آئی ڈی نے نوکری مجھے دی، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ پی آئی ڈی میں چلا گیا، وہاں بھی کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو پھر بڑی مشکلوں سے میں پی ایچ ڈی کرنا چلا گیا شکاگو۔ حالانکہ پہلے سال جب مجھے ایڈمیشن ملی تھی پی ایچ ڈی شکاگو میں، تو سرکار کے اسکالرشپ کے زمانے میں ہوتے تھے، تو آپ کو اسکالرشپ ملا تھا سر؟ مجھے انہوں نے کہا، وہ یو این ڈی پی کا اسکالرشپ ہوتا تھا، ٹھیک ہے سر، انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی آپ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ کچھ لوگ ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی مائنر یونیورسٹیز میں جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہمیں فورن یونیورسٹی میں ڈفرینس نہیں پتا۔ میں نے ٹھیک۔ پھر دوسرے سال بڑی مشکلوں سے میں چلا گیا، وہاں جا کے جب گیا تو 10 نوبیل پرائز ونرز تھے اگین شکاگو میں۔ پتہ چلا کہ یار وہ تو پڑھائی ایک اور لیول کی ہوتی ہے، ریسرچ ایک اور لیول کی ہوتی ہے، سیمینار کوئی چیز ہوتا ہے۔ ایل ایس سی میں بھی شکاگو میں سیمینار ہر روز بے تحاشا ہوتے تھے۔ تو جب سمجھ آئی تو یہ سمجھ آئی کہ صرف کلاس روم میں پڑھائی نہیں ہوتی، زیادہ پڑھائی کلاس روم سے باہر ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو میسج ہے یہ لوگوں کو یہاں نہیں پہنچ رہا۔ اس کے بعد پھر میں آئی ایم ایف میں نوکری مل گئی، بالکل ہی ایکسیڈنٹ سے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ انٹرویو کرو، میں نے کر لیا۔ میں نے ان کو کہا بھی پاکستان جا رہا ہوں، انہوں نے کہا یار چلو 1-2 سال لگا لو۔ تو پھر میں آئی ایم ایف بیٹھ گیا۔ جب آئی ایم ایف میں تھا میں نے بڑی کوشش کی پاکستان آنے کی، جب آنے کی کوشش کرتا تھا مجھے ڈنڈے مار کے بھگا دیا جاتا تھا۔ 2-3 دفعہ میں آیا، آپ کو پتہ ہے، آخر میں آئی ایم ایف چھوڑ کے پلاننگ کمیشن میں آ گیا۔ پھر بڑے ڈنڈے پڑے، بڑی مار پڑی، پھر میں واپس چلا گیا۔ میں نے آئی ایم ایف کو جا کے کہا کہ بھائی میرے سے بہت غلطی ہوگی، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، مجھے کوئی ایسی جگہ بھیجو جہاں مجھے کوئی تھوڑی پنشمنٹ ملے۔ تو انہوں نے مجھے نائجیریا بھیج دیا، پھر ایسٹ افریقہ بھیج دیا۔ پھر میں وہاں سے مار کھا کے خیر وہاں ٹھیک تھا، پر واپس آ گیا میں نے کہا چلو یہ، انہوں نے کہا پی آئی ڈی تو میری بچپن کا تھا ایسوسیشن، تو میں نے کہا چلو یار پی آئی ڈی میں جائے اور جا کے کوشش کریں کچھ ٹھیک کرنے کی۔ تو اب ارادہ یہ ہے کہ پی آئی ڈی کو کوئی اچھا نالج پروڈیوسنگ انسٹیٹیوشن بنایا جائے اف یو کین۔ اچھا سر یہ بتائیں آپ کہ جو آج لڑکے یا لڑکیاں ماسٹرز کر رہے ہیں اور اکنامکس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ایز اے پروفیشن اس کو جوائن کریں، کون کون سی
آپ ریکمینڈ کرتے ہیں بیسک بکس، اور بینگ جرنلسٹ مجھے بھی بتائیں کہ کون کون سی ایسی بیسک بکس ہیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ 4-5 کتابوں کے نام آپ دیکھیے لے جی، سکتے ایک تو بہت ضروری کتاب ہے وائی نیشنز فیل، وہ ضرور پڑھیں، یس ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد میں تو کہتا ہوں نیل فرگوسن کی کتاب ہے سویلائزیشن، وہ بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ نیچے یہاں پڑھی ہے ہراری کی سیپینس، ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہے، یہ کچھ اکانومسٹ کی کچھ اچھی کتابیں ہیں، فار ایگزامپل ایک ہے اس کی یہ اپنا کیا کہتے ہیں ایلن راث کی کتاب ہے مارکیٹس پہ، وہ ضرور پڑھیں۔ سر آپ کی اپنی جو کتاب ہے اس کا بھی حوالہ دیں سر، ہاں کیونکہ ہاں، میں نے پڑھی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو بالکل ہی بھول جاتا ہوں، بیکاز مجھے عادت نہیں ہے اپنی بات کرنے کی۔ لیکن میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ ضرور بتائیں سر، یہ ہے کیونکہ وہ ریکمینڈڈ بک ہے۔ یہ ہے جی، یہ اس لیے لکھی تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہم اکانومسٹ لکھتے ہیں وہ بڑی موٹی بڑی بڑی گہری باتیں لکھتے ہیں اور بڑا ڈیٹا اور یہ اور وہ، تو ایک عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو میں نے کہا ایک کہانی کے طور پہ لکھی جائے جو عام آدمی پڑھ سکے۔ اور اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم آگے کی بات کریں کہ پاکستان آگے کو کچھ بن سکتا ہے، تو ہر انسان کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے، وہ بن سکتا ہے اگر کوئی کچھ کنڈیشنز ہوں، میں اگر پڑھ سکوں، میں اگر کام کر سکوں، میں محنت کر سکوں، میں بن سکتا ہوں۔ تو یہ پاکستان کا وہ خاکہ ہے لوکنگ بیک کہ جی ہم پیچھے، ہم اگر آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، تو پیچھے مڑ کے دیکھیں ہم کیسے ترقی کی۔ تو ایک قسم کی وہ ریورس کر دی ہے میتھڈالوجی، بات وہی ہے کہ ہمیں ابھی کیا کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے، تو ایک سٹوری فارم میں لکھی، آئی ہوپ پیپل اپریشیٹ اٹ جی۔ اچھا سر، یہ جو آپ کے بعد ایک ورلڈ بینک نے بھی اسی پہ 2050 تک پاکستان کس طرح کا ہوگا، تو اس میں اور اس میں بیسیکلی فرق کیا ہے سر؟ فرق صرف پیسے کا ہے اور عقل کا ہے کہ ان لوگوں نے $5 ملین خرچے، پیسے ان کو ڈیفٹ نے دیے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب پیسے دے دیتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو۔ انہوں نے کاپی اسی کو کیا، پر انہوں نے کوشش کی ایک قسم کا میں تو کہتا لیکن ہوں ان کی رپورٹ میں آپ کا کوئی حوالہ نہیں ہے سر؟ کوئی حوالہ نہیں، بالکل کوئی حوالہ نہیں۔ پر یہ نہیں میں کہتا انہوں نے کاپی کیا، پر میں کہہ رہا ہوں کہ حوالہ تو دینا چاہیے تھا۔ جو ہمیں جب ہم پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمیں اسٹینڈرڈ سکھایا جاتا ہے لٹریچر ریویو کرو۔ جب لٹریچر ریویو کرتے ہیں تو آپ حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، اور پھر ایک اور چیز کرتے ہیں، آپ کرٹیک بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو ان کو کہا تھا بھائی آپ کرٹیک بھی کریں، اس سے آپ بڑھائیں اس بات کو، تو نہیں کیا۔ خیر، پر ان کا جو تھا وہ یوزول ورلڈ بینک رپورٹ تھی، اور اس وجہ سے وہ گم گئی، مطلب ایک دم غائب ہی ہو گئی، کوئی پتہ نہیں چلا اس کا، کسی نے اس کو پڑھا بھی نہیں، کسی نے سنا بھی نہیں۔ ورلڈ بینک ایسے بڑے کام کرتا ہے، ڈونرز کرتے ہیں جب ان کے پاس پیسے ضائع کرنے کو، ان کے پاس بہت پیسے ضائع کرنے کو ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کے کام بڑے کر دیتے ہیں جو گم ہی جاتے ہیں۔ جیسے اب انہوں نے کیا کراچی کا ایک نیبرہڈ پروگرام، وہ بھی گم گیا۔ تو اس کتاب کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی نا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے۔ یہ میں بہت بچپن میں سیکھ لیا تھا، جب میں نے اکنامکس شروع کی تھی میں ورلڈ بینک کی رپورٹیں لے کے انڈر لائن کر کے پڑھتا تھا۔ اینڈ میں مجھے سڈنلی خیال ہے یار یہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد ہی کچھ نہیں رہتا۔ تو obviously یاد اس لیے نہیں رہتا کیونکہ اس میں ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر میں نے پڑھنی چھوڑ دی۔ تو میں اب کبھی نہیں پڑھتا، میں نے بس کام کے لیے جب پڑھنی ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں، ادروائز نہیں پڑھتا۔ اچھا سر، مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود ڈونرز کے ساتھ رہے ہیں، آئی ایم ایف میں آپ رہے ہیں جی، اور آپ میرے خیال میں پاکستان میں ان چند اکانومسٹ کے اندر شامل ہیں جو ڈونرز کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے جی، کہ ہمیں آزادی 1947 میں ملی تھی۔ آزادی کیا چیز ہوتی ہے مہتاب صاحب؟ آزادی ہوتی ہے اپنی خود مختاری، اپنی خود ڈیسیژنز لینا، اپنے خود طریقہ کار بنانا، اپنی پالیسیز خود بنانا۔ آپ اپنے پیرنٹس سے آزاد ہوئے تو آپ نے اپنی سب ڈیسیژن خود لی ہیں۔ اگر ہم اپنی ڈیسیژن لے ہی نہیں رہے تو میں تو کہتا ہوں ہم آزاد ہوئے ہی نہیں ابھی تک۔ آپ کی نیپرا کی لا ڈونرز نے بنائی، آپ کی کمپٹیشن لا ڈونرز نے بنائی، آپ کی پی ایف ایم لا ڈونرز نے بنائی۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 20 سالوں میں آپ نے خود تو کچھ کیا ہی نہیں، سب تو لاز وہ بنا رہے ہیں، پالیسی سب وہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ $2-3 ملین پہ آپ پالیسی ان سے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ $2 ملین آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں سے بھی 500 ملین یا سم تھنگ whatever جو بھی ہے، وہ اس میں سے بھی بیشتر پیسے وہ اپنے کنسلٹنٹس کو دے دیتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس لا کے اتنا بڑا پیپر رکھ دیتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے اسے، اور یہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔
یہ بس اس کی اٹھا کے لا پاس کر دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں انرجی پرائس انکریز کر دو, ہم اٹھا کر کے انرجی پرائس انکریز کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ٹیکس لگا دو, ہم کہتے ہیں چلو جی یہ ماؤس پہ ٹیکس لگا دیں گے, چلو جی یہ تار ہے اس پہ ٹیکس لگا دیں گے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں کام کرنے کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اتنا سستا بیچ دیا اور اتنی گندی پالیسیز ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جیسے پچھلے آئی ایم ایف پروگرام, آئی ایم ایف کے ساتھ میں اندر بھی ان کو بار بار میری کوئی یہ تو خیر اب تو بچے آ گئے, پرانے زمانے کے اینڈریو کراکٹ ٹائپ اور اپنا میلکم نائٹ ٹائپ لوگوں سے بڑی بحث ہوتی تھی. محمد الیرین کو میں ریگولرلی کہتا ہے خدا کے واسطے نہ پروگرام کر, چھوڑ دے, ہمیں تھوڑی دیر سفر کرنے دے. نہیں کرنے دیتے تھے. پوائنٹ یہ سمپل سی بات ہے, میں بھی بڑے ملکوں میں گیا ہوں, میں ہر ملک میں جہاں جاتا تھا رپورٹ تو مجھے لکھنی آتی ہے اور میں لکھ لیتا تھا. رپورٹ لکھ کے میں ان کو دے دیتا تھا, پر جو میرے دوست وہاں بن جاتے تھے ان کو میں کہتا تھا بھائی میری رپورٹ نہ پڑھنا, نہ اس کو فالو کرنا. یہ میں نے لکھی ہوئی ہے اپنے باسز کے لیے, میں اپنی پروموشن کے لیے رپورٹ لکھ رہا ہوں, آپ کے ملک کے لیے نہیں لکھ رہا. تو اگر آپ سوچتے ہیں آپ کے ملک کے لکھ رہے ہیں تو آپ کی بھول ہے. میں تو اپنی پروموشن لے رہا ہوں بھائی, میرا کیا آپ سے تعلق ہے. میں تو یہاں 2 ہفتے کے لیے. اگر مجھے اجازت دیں, آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے سر, اور اس زمانے میں بھی آپ سے اچھی یعنی رہی ڈبیٹ ایک. تو سر یہ جو آپ اصلاحات کی بات کرتے ہیں, آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, تو آپ اپنے زمانے میں جب آپ کا عرصہ تھا 2010 سے لے کے 14-15 تک, 12-13 تک, اس زمانے میں سر آپ کو میجر ریفارمز انٹروڈیوس کیوں نہیں کروا سکے؟ نہیں کر سکے. دیکھیں جی, پلاننگ کمیشن ایک تو 2 چیزیں. ایک تو پلاننگ کمیشن مر چکی ہے. محمد علی کہتا تھا, باکسر جو تھا نا, وہ کہتا تھا کہ جو بھی بندہ میرے ساتھ لڑے گا نا وہ ناک آؤٹ ہو جائے گا, اس کو صرف پتہ نہیں چلے گا کب ناک آؤٹ ہوا ہے. تو پلاننگ کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناک آؤٹ ہوئی ہے, اور آج سے نہیں ہوئی ہے. آپ کو میں نے کئی دفعہ بورڈ پہ بھی دکھایا تھا, 1973 سے ناک آؤٹ ہوئی ہے. پلاننگ کمیشن کا رول ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ٹھیک ہے نا. پلاننگ کمیشن اگر کوئی پلان بناتی بھی ہے تو وہ بھی بناتی ہے اس لیے دکھاوے کے لیے, اس کو نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے. تو پلاننگ کمیشن کے پاس تو پاور ہی کچھ نہیں کرنے کی, ٹھیک ہے نا, وہ کر ہی کچھ نہیں سکتی. پلاننگ میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جب ہم CDWP کرتے تھے یا کوئی میٹنگ کرتے تھے تو کوئی سیکرٹری نہیں آتا تھا. ہر سیکرٹری اپنی حد تک سمجھتا تھا کہ وہ پلاننگ کمیشن میں آئے. حالانکہ پلاننگ کمیشن کا کام جو ہے اٹس اے کنویننگ ادارہ, وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کچھ کام کرتا ہے, پھر بات اس کی آتی ہے. اور پلاننگ کمیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹلی, ان فیکٹ ان سینس اس کو تبھی ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں بیکاز وہ منسٹر جو سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. اب ہم نے سب نظام توڑ دیا ہے کہ پلاننگ کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, نہ ان کو کوئی گھاس ڈالتا ہے, نہ کوئی سیکرٹری سنتا ہے بات, نہ کوئی سنتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. سر اس کی وجہ IMF کا پروگرام اور منسٹری آف فائنانس ہے. اس کی وجہ IMF کا پروگرام کی اور منسٹری آف فائنانس. نمبر 1 منسٹری تو وہی ہے بھائی, سیدھی بات ہے, اس کے علاوہ کوئی منسٹری ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. بہت سے بچے انٹیریئر آ جاتی ہے کیونکہ پولیس ہے, PM آ جاتا ہے, کیبنٹ سیکرٹری آ جاتا ہے بیکاز وہ تھوڑا سا PM کے پاس ہوتا ہے. بٹ کوئی فرینکلی نمبر 1 تو منسٹری آف فائنانس ہی ہے, ٹھیک ہے. اور منسٹری آف فائنانس چاہتی ہے کہ اکنامکس میں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑی ٹینشن ہونی چاہیے اور تھوڑے ڈفرینس اوپینین ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں نہیں ہوتے. ہمارے ملک میں 1 منسٹر از ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا, وہ فائنانس ہوتا ہے. بٹ پلاننگ کمیشن کو فائنانس منسٹر نے, اور وہ مارا تھا مبشر حسن نے مارا تھا بیکاز ہی ڈنٹ لائک کہ پلاننگ کمیشن کے پاس کوئی. پلاننگ کمیشن ایوب کے زمانے میں بہت پاورفل منسٹری ہوتی تھی, مبشر نے اس کو ختم کیا, جان کے ختم کیا, بیکاز مبشر کے دماغ میں تھے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس, وہ پروجیکٹس لگانے تھے, اس کے لیے اس کو چاہیے نہیں تھی کہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے پروجیکٹس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے اور گروتھ کا کام کرے. یہ دونوں کام جو ہیں وہ پھر بجٹ میں بھی رکاوٹ ڈالتے اور کاموں میں بھی رکاوٹ ڈالتے. تو انہوں نے بند کر سر یہ دونوں کام تو اس ٹائم نہیں کر رہا پلاننگ کمیشن. تو پچھلے 30 سال سے GDP گروتھ کا جو ہے وہ بھی منسٹری آف فائنانس طے کر رہی ہوتی ہے, بالکل, اور پروجیکٹس کا بھی انالیسس کم از کم نہیں کر رہی ہوتی چونکہ اتنی تیزی سے پروجیکٹس ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور کرنے بھی نہیں دیتے, کوئی نہیں کرنے دیتا. فار ایگزامپل یہ جو میٹروز بنی تھیں, میں شہباز کے پاس بھی گیا اور میں نے کہا شہباز صاحب آپ بھیج دیں CDWP کو, ہم اپروو کر دیں گے, بٹ بھیجیں تو صحیح نا تاکہ ایک نظام تو چلتا رہے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بھیجتا, بھیجا ہی نہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ایک رول ہے کہ آپ کو ہر چیز CDWP میں بھیجنی ہے. پھر ایکنیک, یہ تو بڑا پروجیکٹ تھا, اس کو ایکنیک میں بھی جانا چاہیے تھا, پر وہ انہوں نے بالکل کہا نہیں کریں گے. اسی طرح اور 1000 چیزیں ہیں جو کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا جو کیس ہے فار ایگزامپل, ہم نے انکوائری کر کے بھی کہا یار یہ غلط کام ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہوا. نیلم چیلم میں بھی یہی ہوا, منگلا ریزنگ میں بھی یہی ہوا. تو یہ دیکھیں پلاننگ کمیشن صرف اب نوکریاں لگی ہوئی ہیں, اس کا کام کوئی نہیں.